کا پاک فرمان ہے، یا علی انت سر اللہ فی العالمین، یا علی تو عالمین میں اللہ کا راز ہے۔ راز بھائی ستین وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہو، جو آپ کا راز ہے میں نہیں جانتا، جو میرا راز ہے وہ آپ نہیں جانتے، جو آپ کا راز ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ علی اللہ کا راز ہے، علی اللہ کا راز۔ وہ ملا جو اپنی اولاد کو نہیں جانتا دعویٰ یہ کر رہا ہے میں علی کو جانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مولا امام رضا بادشاہ کا یہ فرمان ہے۔ ہاں ہمیں پتا ہے کون کس کا ہے اور کہلواتا کس کا ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے جو ملا اپنی اولاد کو نہیں جانتا اس کا یہ دعویٰ ہے میں نے علی کو پہچان لیا ہے، میں علی کو جانتا ہوں۔ جو بندہ بھی دعویٰ کرتا ہے تو پھر کہنا جھوٹ بولتے ہو، جب تو ہمارا راز نہیں پہچان سکتا اللہ کا راز علی تیری سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کربلا محلہ ختم ہو گئی، میں 2 حصے اپنی نوکری تمام کر چکا ہوں، 1 حصہ باقی رہتی ہے۔ چونکہ بات ہو رہی تھی ان سے، ہم ابھی بیٹھے تھے، شکر کرو ہم اچھے دور میں ہیں، ہمیں آزادی ہے۔ ہاں جس خطہ ارض میں بھی کوئی شیعہ ہے، خدا کی قسم میں انگلینڈ میں جب محرم کے لیے گیا ہوں نا، میرے دل میں یہ حسرت تھی کہ ہم گریا کرتے ہیں، عزادار بندے ہیں، پتہ نہیں وہاں گریا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، پاک منبر پہ بیٹھا ہوں، جتنا انگلینڈ میں مجھے گریا ہوا ہے اتنا کربلا میں ہوتا ہے۔ ہاں چونکہ اس کی وجہ یہ تھی یہ انگریز ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ حسین کے عزاداروں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہاں میں ہر قسم کی پریشانی سے بچا رہے ہیں۔ حسین وہ جبر مشیت ہے، جب چاہے جس سے چاہے اپنا ذکر کروا دیتا ہے۔ ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں شکر کرو ابھی ہم پہ ٹیکس نہیں لگا، اگر ٹیکس لگ جاتا تو آدھے بندے بھاگ جاتے۔ ہاں میں بتاؤں کس دور میں لوگوں نے شیعت کو بچایا ہے، اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنے کردار کو بچایا ہے، اپنے عقیدے کو بچایا ہے۔ متوکل عباسی اس نے لوگوں سے پوچھا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کوئی ایسا مشورہ دو زائروں کی تعداد کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی فطرت کا تقاضا ہے، تو ٹیکس لگا دے، بندے کم ہو جائیں گے، پیسے کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کی قسم، امام حسین بادشاہ کی عظمت کی قسم، جس دن ٹیکس کا اجرا ہوا ہے پہلے دن ہی زائرین کی تعداد دوہری ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ کسی تخیلات کی دنیا میں کھو چکے ہیں، پہلے دن زائرین کی تعداد دوہری۔ یہ مشیروں سے کہتا ہے وہ جاہلو تم نے تو مجھے یہ مشورہ دیا تھا ٹیکس لگا زائرین کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا یہ قانون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین دنیا کے قانون میں نہیں آتا ہے۔ کوئی ہے لفظوں کا خریدار بھائی؟ کوئی ہے میرے مولا امام حسین بادشاہ کی عظمت سننے والا؟ حیران پریشان۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ تاریخ میں پڑھ چکا ہوں، اگر کسی مومن نے 8 دن بھی اپنے پیسے جمع کیے، دہاڑی سے جو بھی آتے تھے، 9ویں دن اس کا ارادہ بن گیا ہے حسین کی زیارت ہو جائے، اس نے پیسوں کو گنا ہے تو ٹیکس بھی پورا تھا، خرچ بھی پورا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے مولا امام حسین بادشاہ کی عظمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب 2 باتیں رہ گئی ہیں اور ختم کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کے عقیدے اور ایمان میں اضافے کا سبب بنے گی انشاءاللہ میری گفتگو۔ شکر کرو ہمارا وہ امتحان نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت ضعیفہ لاٹھی بھی ٹیک رہی ہے، سر پہ کچھ سامان سفر بھی ہے۔ متوکل کے سپاہی نے پوچھا، اور متوکل کی یہ روش تھی، وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے بالا خانے پہ بیٹھ کے پروانہ جاری کرتا تھا، آنے والے ہر زائر کو دیکھتا بھی تھا۔ اس کے بعد سپاہی نے پوچھا بزرگ خاتون سے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے اللہ لعنت کرے متوکل پر۔ آپ کہیں چلے تو نہیں گئے ہو یار، متوکل کے سپاہی سے ضعیف